الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کی تفسیر وغیرہ بیان کریں، کل کے درس کے اندر میں یا سبق کے اندر میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ پہلے عرض کرتے ہیں۔ کل آخری آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی، قائم رکھتا ہے اور مضبوط رکھتا ہے ایمان والوں کو۔ يثبت الله الذين آمنوا، الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ان کو اللہ تبارک و تعالی جمع دیتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ذریعہ سے، مضبوط قول کے ذریعہ سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آخرت کے اندر میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دیتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دی، کلمہ طیبہ کی مثال دی، کیف ألم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ اس کے اندر میں کلمہ طیبہ کی مثال دی تھی، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کی مثال دی تھی کھجور کے درخت کے ساتھ۔ اور اس آیت کی ضمن کے اندر کل کھجور کے درخت کے فوائد بھی بتائے تھے اور کلمہ طیبہ کے فوائد بھی بتائے تھے۔ کلمہ طیبہ کا ایک فائدہ اور اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر میں بھی
कलमे तैयबा वाले के लिए अल्लाह तबारक व ताला आमाल के ऊपर में जमा रहना आसान फरमा देते हैं। आखिरत के अंदर में भी अल्लाह तबारक व ताला आसान फरमा देते हैं। ईमान वाली ज़िंदगी, कलमे तैयबा वाली जो ज़िंदगी है, उसके अंदर में अल्लाह तबारक व ताला साबित कदम रखते हैं। इस आयत की तफसीर के अंदर में उलमाए किराम ने एक तो दुनियावी मिसाल दी, दूसरी आलम बरज़ख की मिसाल दी, और तीसरी जो है वो आखिरत की मिसाल दी। तीन मिसालें दी है इस आयत की तफसीर के अंदर में। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया, ईमान वाले को और कलिमे वाले को अल्लाह तबारक व ताला दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में ईमान पर साबित कदम रखते हैं, ईमान के ऊपर में जमा देते हैं। इसकी तफसीर के अंदर में लिखा कि दासूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। कुछ अरसे के बाद 450 आदमियों की जमात लेकर दासूर उस वक्त में मुसलमान नहीं हुए थे, मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की नीयत से और सहाबा किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की नीयत से या शहीद करने की नीयत से उसने हमला किया। उस वक्त के अंदर में वो मुसलमान नहीं हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि दासूर अपने 450 साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा के ऊपर में हमला करने के लिए निकला हुआ है। दासूर मदीना मुनव्वरा से बाहर पहाड़ी के इलाके तक पहुंच चुका था। उसको मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मुकाबले के अंदर में तैयारी करना शुरू कर दिया और अभी हमला करने के लिए हमारी तरफ आने वाले हैं। तो वह अपने साथियों के साथ पहाड़ के अंदर में छुप गया दासूर। उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम उस पहाड़ी मैदान की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर देखा कि कोई भी नहीं है, न दासूर है और न दासूर के साथ आने वाली जो जमात है वो है। बाद में पता चला कि वो लोग पहाड़ के अंदर में छुप चुके थे। इस जगह के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने इस जगह के अंदर में पहुंचकर जब देखा कि न दासूर है न दासूर के साथी मौजूद है, आराम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेट गए। सहाबा किराम आराम के लिए लेटे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बबूल के दरख्त के नीचे अपनी तलवार को लटकाई और वहाँ आराम कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई, सहाबा किराम की भी आंख लग गई, सो गए। इतने में दासूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो बबूल के दरख्त के नीचे लटक रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने उठाई और इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। लेटे हुए थे ज़मीन पर। दासूर ने पूछा कि मन यमनाउका मिन्नी, मुझसे तुझे कौन बचाने वाला है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ लेटे रहे, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। और आपके साथी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो इधर उधर आराम कर रहे थे, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीख मार करके पुकारा नहीं, बुलाया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से कहा कि अल्लाह, मुझे बचाने वाला जो है ये अल्लाह है। उलमा किराम ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से ये अल्लाह का लफ्ज़ न मालूम किस इखलास के साथ में निकला होगा,
تو داثور کے اوپر میں اس لفظ اللہ کے بولنے نے اثر کیا اور وہ کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھ سے جو تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا رکھی تھی وہ بھی گر گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اپنی تلوار کو ہاتھ کے اندر میں لیا، اور ہاتھ میں تلوار لینے کے بعد داثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو داثور نے کہا کہ آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ ہی رحم و کرم کا، عفو و عافیت کا اور درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت داثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ دنیاوی زندگی کے اندر میں کلمے کی جو مثال ہے یا ایمان کی جو مثال ہے کہ کلمہ طیبہ زبان سے بولتے بولتے جب دلوں کے اندر میں راسخ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے ایمان کی شکل کے اندر میں، تو وہ اپنا اثر دنیاوی زندگی کے اندر میں بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کسی بھی چیز سے سوائے اللہ کے ڈرتے نہیں تھے۔ یہ دنیاوی زندگی کی مثال علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر میں بیان فرمائی۔ دوسرا، عالم برزخ کا حال اس آیت کی تفسیر کے اندر میں بیان کیا۔ عالم برزخ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، قیامت سے پہلے تک کی اس زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ چاہے قبر کے اندر میں اس کو دفنا دیا جائے یا اس کو کسی اور جگہ کے اندر میں، جیسا کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر قبر کی مثال دی جاتی ہے، عالم برزخ کی مثال دی جاتی ہے قبر کی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس آیت کی تفسیر کے اندر میں علماء کرام نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان والا جب مر جاتا ہے اور عالم برزخ کے اندر میں جب پہنچ جاتا ہے، عام فہم زبان کے اندر میں ہم یوں کہیں کہ ایمان والے کو جب قبر کے اندر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں دو فرشتے آتے ہیں ایمان والے کے پاس، دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں فرشتے اس ایمان والے کو بٹھلاتے ہیں اور اس کو 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے یا تیرا کیا کہنا ہے۔ عام طور پر ہمیں اور آپ کو یہی بتایا گیا کہ ان 2 فرشتوں کے نام کیا ہے، ان 2 فرشتوں کے نام کیا ہے۔ قبر کے اندر میں جو سوال جواب کرنے والے ہیں وہ منکر اور نکیر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایمان والے کے پاس جو 2 فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ان 2 فرشتوں کا نام، ایک کا نام مبشر اور دوسرے کا نام بشیر، ایک کا نام مبشر اور دوسرے کا نام بشیر۔ مبشر کا معنی بھی خوشخبری سنانے والا، بشیر کا معنی بھی بشارت اور خوشخبری سنانے والا۔ منکر اور نکیر جو آتے ہیں وہ ایمان والے کے پاس میں نہیں آتے، وہ کافروں کے پاس میں آتے ہیں۔ منکر نکیر، منکر کہتے ہیں عجیب و غریب چیز، نکیر ایسی چیز کہ جو ذہن کے اندر میں بھی نہ آئے، عجیب و غریب شکل و صورت کے اندر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ منکر اور نکیر یہ کافروں کے لیے آتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے جو فرشتے آتے ہیں 2، ان کا نام مبشر اور بشیر ہے۔ سوال کرتے ہیں وہ تیرا رب کون ہے، تو یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے، تو یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کی نبی ہیں جو ہماری طرف بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد میں یہ 2 فرشتے اس
میت کو کہتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم پڑا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری طرف دنیا کے اندر میں بھیجے گئے تھے اللہ کے رسول بنا کر کے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں نے پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں نے سنا، اور میں نے دنیا کے اندر میں اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق میں نے زندگی بسر کی۔ اس کے بعد میں فرشتے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے کہ یہ دلہن سو جاتی ہے، لا یوقظھا الا احب اہلھا، کہ جو دلہن ہوتی ہے اس کو اس کے گھر والوں کے اندر میں اس دلہن کا جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہی اس کو اٹھاتا ہے، یعنی شوہر اس کو اٹھاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو اٹھاتا نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ اور پھر آسمان پر سے ایک آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اور اس آواز کے اندر میں کہا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، جو کچھ بھی اس نے سوالوں کا جواب دیا یہ میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اس کے لیے جنت سے جو ہے ایک فرش اور ایک بچھونا لا کر کے بچھا دو، اور جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی اس کے لیے کھول دو، اور اس کی قبر کو منتہائی نظر تک، حد نظر تک، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دو اور چوڑا کر دو۔ تو جنت سے پھر جو ہے قبر کے اندر میں اس کے لیے فرش اور بچھونا لایا جاتا ہے، اور یہ سوتا رہتا ہے، قیامت تک یہ سوتا رہے گا۔ یہ زمانہ جو ہے، اس زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو آدمی مرتا ہے تو اس کی قیامت جو ہے قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے اندر اس کے لیے اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بیچ کے اندر میں بتا دوں کہ جو آخرت کے سلسلے کے اندر میں علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کا دن جیسا کہ قرآن پاک کے اندر میں بھی ذکر کیا گیا 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا دن 50,000 سال کے برابر تو میں تو کھڑا نہیں رہ سکتا اللہ کے سامنے، اتنا لمبا دن کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے اس کے لیے چاہے 50,000 سال کے برابر ہو یا 1,000 سال کے برابر ہو، اس کو اتنا لگے گا جتنا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے اندر میں جتنا وقت لگتا ہے اس کے لیے قیامت کا دن یہ لگے گا۔ یہ آخرت کی مثال ہے ایمان والے کے ثابت قدم رکھنے کی، اور ایمان والے اور کلمے والے کے آخرت کے اندر میں ایمان پر مضبوط رکھنے کی۔ اس کے بعد میں روایت کے اندر میں آگے فرمایا کہ جب کسی کافر اور بے ایمان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں رب کے بارے میں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو تمام کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب کے اندر میں وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، یعنی ہاں جو ہے ایک افسوس کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ہماری زبان کے اندر میں ہائے افسوس، میں تو نہیں جانتا، لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ اس کے بعد میں دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا تو اس کے جواب میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو پھر اس کے بعد میں جو ہے
आसमान पर से ये आवाज़ और निदा आती है कि हमको मालूम था कि ये झूठा था, दुनिया के अंदर में कलमे का वो इकरार करने वाला नहीं था, ईमान के ऊपर में ये चलने वाला नहीं था, अल्लाह को मानने वाला नहीं था और अल्लाह के रसूल की बातों पर चलने वाला नहीं था, हमको मालूम था। लिहाजा अब जहन्नम की तरफ से कोई खिड़की खोल दी जाए, जो गर्म हवाएं उसकी कब्र तक भेजती रहे और आग का बिछौना बिछोया जाए और उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ दाखिल हो जाती हैं। तो इस ज़माने के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले की हिफाजत फरमाते हैं। ये इस आयत के अंदर में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलकौल साबित, साबित कदम रखता है, जमाए रखता है अल्लाह ताला ईमान वालों को मजबूत कौल के साथ। मजबूत कौल यानी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए फिल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में, व फिल आखिरती और आखिरत के अंदर में भी, व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन और ज़ालिमीन को अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। जुल्म एक तो ये है कि किसी को नाहक सताना, किसी के ऊपर में ज़बरदस्ती करना, किसी का हक ले लेना वगैरह। जुल्म की तारीफ के अंदर में कहते हैं वज़उश शै फ़ी गैरि महल्लिही ज़ुल्मन, किसी चीज़ को जहाँ रखना चाहिए उसकी जगह पर दूसरी जगह के अंदर में रख दिया जाए, उसको जुल्म कहते हैं। और कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर में और इस्तिलाह के अंदर में जुल्म कहते हैं शिरक को, शिरक को जुल्म कहते हैं। इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, कुरान पाक के अंदर में है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बेटे की जो नसीहतें हैं उसके अंदर में भी है कि वला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत ठहराओ, कुरान पाक के अंदर में मौजूद है। इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, कि शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो अब यहाँ पर ज़ालिमीन, ज़ालिमीन से मुराद शिरक करने वाले और ज़ालिमीन से मुराद ईमान न लाने वाले और ज़ालिमीन से मुराद अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का इनकार करने वाले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीक़ों का इनकार करने वाले, उनको कहा जाता है ज़ालिमीन। व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को गुमराह कर देता है। व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बिअसल करार। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, अलम तरा, आपने नहीं देखा। अब ये कुरान मुझे और आपको भी यही कहता है कि अलम तरा, तूने नहीं देखा। इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ नहीं देखा, अल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि, जिन लोगों ने अल्लाह ताला की नेमत को बदल दिया, कुफ्रन, नाशुक्री करते हुए, इनकार करते हुए, व अहल्लू कौमहुम, और अपनी कौम को उतारा, दारल बवार, हलाकत के घर के अंदर में, और हलाकत का घर जहन्नम, यस्लौनहा, उसके अंदर में वो जलेंगे, दाखिल होंगे और जलेंगे। वह बिअसल करार, और ये बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। इस आयत की तफसीर के अंदर में उलमाए किराम ने लिखा है कि इससे मुराद मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार है। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का इस्लाम से पहले भी अरबों के अंदर में गलबा था, और अरब लोग इस्लाम से पहले भी मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार कुरैश की बातों को मानते थे, और इन्हीं की बातें चलती थी। मक्का के अंदर में भी और अरबों के ऊपर में भी बड़ा ऊंचा ख़ानदान समझा जाता था कुरैश का, और बड़ा गलबा वाला ख़ानदान समझा जाता था। यही वजह है
کہ جب فتح مکہ کے وقت کے اندر میں جب قریش والے مسلمان ہو گئے تو اطراف کے اندر میں جتنے بھی لوگ دیہاتوں گاؤں وغیرہ کے اندر میں جو بسنے والے لوگ تھے کفار قریش اور مکہ کے کافروں کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم اپنے اسلام کو ظاہر کریں گے تو یہ مکہ کے کفار اور مشرکین اور کفار قریش جو ہم کو ہلاک کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے۔ لیکن جس وقت کے اندر میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو اطراف کے اندر میں جو لوگ اپنے مسلمان اسلام کو چھپائے ہوئے تھے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، تو ان کا ایک غلبہ تھا اور ان کا ایک دبدبہ تھا۔ اسلام کے لانے سے پہلے یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے نہیں تھے۔ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں، دو طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری نعمتیں ہوتی ہے اور ایک باطنی نعمتیں ہوتی ہے، یا ایک جسمانی نعمت ہوتی ہے اور دوسری روحانی نعمت ہوتی ہے۔ جسمانی نعمتوں کے اندر میں انسان کا جو بدن ہے، انسان کا جو جسم ہے، اور جسم کے اندر میں جتنے بھی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کر رکھے ہیں اور جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہاری ذاتوں کے اندر میں اور تمہاری جانوں کے اندر میں اور تمہارے جسموں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی، بتانے والی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے نہیں ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کر رکھی ہے، آسمان اور زمین، چاند، سورج، پھر ستارے، رات کا آنا، دن کا آنا، اور بارش کا نظام، ٹھنڈی کا نظام، گرمی کا نظام، اور آسمان پر سے پانی کا برسانا، اور پھر اناج غلہ وغیرہ اگانا، اور انسان کی راحت کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور باطنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہر دور کے اندر میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام ہر زمانے کے اندر میں کتاب لے کر کے آئے، یا کوئی نبی اگلے نبی کے اوپر میں، رسول کے اوپر میں جو کتاب اتاری گئی تھی اسی کی دعوت اور تبلیغ کا کام یہ بعد میں آنے والے نبی نے کیا۔ اور اخیر کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کے اندر میں، نتیجے کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کے کام کی ذمہ داری سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ مکہ کے مشرکین اور کفار ایمان لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکریہ ادا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور اللہ کے اوپر میں ایمان نہیں رکھتے تھے، قرآن کے اوپر میں ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا، کفراً، ناشکری کرتے ہوئے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو اتارا، دار البوار، ہلاکت کے گھر کے اندر میں، دار گھر کو کہتے ہیں، اور بوار کا معنی ہلاکت، اور ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ، یہ ہلاکت کا جو گھر ہے یہ جہنم ہے، یصلونها، اس کے اندر میں یہ جلے گا داخل ہو کر کے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ قرار کے اندر میں قرار کا جو لفظ ہے اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرار کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو۔ تو یہ جہنم کے اندر میں جن جہنم میں کو ڈالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا،
وبئس القرار۔ ایمان نہ لانے والے، کلمہ طیبہ نہ پڑھنے والے، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانے والے، یہ جب جہنم کے اندر میں جائیں گے وبئس القرار، یہ بہت ہی برا ہمیشہ ٹھہرنے کا مقام ہے اور جگہ ہے۔ اس کے بعد میں مکہ کے مشرکین اور کفار جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گھر کے اندر میں ڈال دیا، جہنم کے راستے کے اوپر میں ڈال دیا، اپنی قوم کو بھی جہنم کے راستے کے اوپر میں ڈال دیا، تو ان کے اعمال کیا تھے؟ ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر میں بیان فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ مکہ کے مشرکین اور کفار نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرایا، ندن اس کی جمع آتی ہے انداد، اللہ جیسا شریک ٹھہرایا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ واسطہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے بتوں کی بھی وہ پوجا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور روزانہ ہر بت کی پوجا اور عبادت الگ الگ طور پر کرتے تھے، اور سر فہرست مکہ کے مشرکین اور کفار کے اندر میں قبیلہ قریش والے بھی تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے انہوں نے شریک ٹھہرائے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، قل، کہہ دو ان مکہ کے مشرکین اور کفار کو، یا دنیا کے اندر میں بسنے والے بے ایمانوں کو، کافروں کو اور مشرکوں کو کہہ دو، تمتعوا، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھاؤ، زندگی بھر کے لیے فائدہ اٹھا لو، موت تک کچھ بھی کرنا ہے کر لو، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فإن مصيركم إلى النار، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ آخر کے اندر میں تمہارا جانا اور چلنا اور پہنچنا جہنم کی طرف ہے۔ فإن مصيركم إلى النار، بے شک تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جانا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین اور کفار کی حالت کو بیان کیا، اور دعوت دی کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن کے اوپر میں ایمان لائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا، قل لعبادی الذین آمنوا ویقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اس قدمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ ترجمہ دیکھو، قل، کہہ دو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ قل، کہہ دو، لعبادی، میرے بندوں کو، لی کا معنی ہے لیے، عباد کا معنی بندے، عبادیہ، میرے بندے، میرے بندوں کو کہہ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صفت اور خاصیت اور جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے بیان کی ہوئی ہے، یہ اللہ کے مخصوص بندوں کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی کہ میرے بندوں کو کہہ دو، میرے بندے، بندوں کو کہہ دو، ایسا نہیں ہے۔ قل للعباد، ایسا نہیں ہے، قل لعبادی، میرے بندوں کو کہہ دو۔ میرے بندے کون ہیں؟ جن کے اندر میں یہ صفات پائی جائے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، ایمان لانے کے بعد نماز کے نظام کو قائم کرے۔ یصلی الصلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھے ایسا نہیں ہے۔ اور پورے قرآن پاک کے اندر میں جہاں کہیں بھی نماز کا جو تذکرہ آتا ہے وہاں پر اقامت صلاۃ ہی کا آتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے، نماز پڑھتے ایسا نہیں ہے، نماز پڑھو ایسا نہیں ہے، یقیم الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرو۔ اور مختصر یوں سمجھیں کہ نماز کی جو صفت اور خاصیت ہے یہ ہے
کہ بندہ مومن بندہ اپنی زندگی کو صفت صلات کے اوپر میں ڈھال دے، اپنی زندگی کو صفت صلات کے مطابق بنا دے۔ صفت صلات کا مطلب کیا؟ نماز کی صفت کیا؟ نماز کے اندر میں جہاں اللہ نے حکم اٹھانے کے لیے کہا وہاں حکم اٹھائیں گے، جہاں باندھنے کے لیے کہا وہاں باندھیں گے، جہاں چھوڑنے کے لیے کہا چھوڑ دیں گے، جہاں سجدہ کرنے کے لیے کہا سجدہ کریں گے، جہاں رکوع کرنے کے لیے کہا رکوع کریں گے، رکوع کے بعد میں اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، پھر قوموں میں بیٹھنا، پھر سجدے میں بیٹھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا اور ادھر ادھر نہ بولنا، نہ سننا اور نہ بولنا اور نہ کسی اور کے ساتھ میں بات چیت کرنا۔ تب جا کر کے جتنی بھی شرطیں ہیں نماز کی صحیح ہونے کی وہ جب پائی جائے گی تو نماز صحیح ہوگی۔ جس طریقے سے بندہ اپنے آپ کو نماز کی حالت کے اندر میں اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق پابند بنا کر کے رہتا ہے، اس طریقے سے اپنی زندگی کو صفت صلات کے اوپر میں قائم کر دے، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ یہ جو مال ہے، انسان یوں کہتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے محنت سے یہ حاصل کیا وہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزقناہم، ہم نے دیا ہوا ہے، تو اپنی محنت سے نہیں کمایا۔ محنت کرنے کے باوجود آدمی اتنا نہیں کماتا جو بغیر محنت کے ایک انجینئر یا کوئی بڑا آفیسر دستخط کرنے کے اوپر میں کما لیتا ہے۔ سال بھر میں جو نہیں کماتا ایک مزدور، ایک ڈاکٹر اور انجینئر جو ہے ایک دن کے اندر میں کما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مما رزقناہم وَيُنْفِقُوا مما رزقناہم، خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے، سرًا وعلانیۃً، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کے اندر میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ عبادت ایک تو جانی عبادت ہے اور عبادت مالی عبادت ہے۔ تو یہ نماز جو ہے وہ جانی عبادت ہے، اس کے اندر میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، 3 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس کے اندر میں پیسہ لگتا نہیں ہے، جانی عبادت ہے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کے اندر میں مالی عبادت ہے، زکوٰۃ کا دینا جو فرض ہو جائے تو، یا صدقہ فطر اگر واجب ہو جائے تو اس کو ادا کرنا، یا نفلی طور پر صدقہ دینا، یہ مالی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر استطاعت دے، گنجائش دے اور مال دے تو حج کرے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر میں جانی عبادت کا بھی حصہ پایا جاتا ہے اور مالی عبادت کا بھی حصہ پایا جاتا ہے۔ ایک چیز جو نماز میں پائی جاتی ہے جانی عبادت، اور ایک چیز جو زکوٰۃ کے اندر میں پائی جاتی ہے مالی عبادت۔ حج کے اندر میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے اور اس کے اندر میں مال بھی لگتا ہے۔ آدمی مال خرچ کرے اور مال خرچ کرنے کے بعد وہاں پہنچ جائے اور وہاں جانے کے بعد میں حج کی جو ارکان واجبات وغیرہ وہ ادا نہ کرے تو اس کی وجہ سے حج ادا نہیں ہوتا۔ ابھی گزشتہ سال ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میں کوئی غیر مانوس آدمی تھا، ٹاک ٹاور کے نیچے رہتا تھا۔ اپنے ساتھی جو جماعت کے ساتھی تھے اس کو سمجھاتے تھے بھائی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اتنی نماز کا ثواب ملے گا، اتنی فضیلت وغیرہ ہے۔ تو وہ یہی کہتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حرم شریف کے اندر میں جو امام صاحب ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ خیر اب 8ویں تاریخ کو سارے لوگ مینا کے اندر میں پہنچ گئے۔ مینا میں 5 دن رہتے ہیں نا مینا کے اندر میں، سارے حج وغیرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد 5 دن کے بعد میں یہ جو نوجوان اس غیر مانوس آدمی کے ساتھ کمرے میں رہتے تھے تو 5 دن کے بعد میں اوپر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ 2-4 دن سے دکھتے نہیں تھے، تم کہاں گئے تھے؟ تو کہ میں تو یہاں تھا، میں تو کہیں نہیں گیا۔ حج نہیں ہوا اس کا، نہ وقوف عرفہ ہوا، نہ طواف زیارت، کچھ بھی نہیں۔ مما رزقناہم سرًا وعلانیۃً،
चुपके से और खुल्लम खुल्ला। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि जो फ़र्ज चीज़ें हैं जैसे कि ज़कात है, सदका फ़ित्र है, उसको अलानिया तौर पर देना चाहिए, खुल्लम खुल्ला देना चाहिए ताकि न देने वालों को तरगीब हो। और जो दूसरी चीज़ें हैं फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा वो चुपके से देनी चाहिए ताकि आदमी रियाकारी से महफूज हो जाए। ये दो बातें उलमा किराम ने लिखी है। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला खिलाल, इससे पहले कि वो दिन आवे कि जिस दिन के अंदर में न खरीद व फरोख्त हो उसके अंदर में, वला खिलाल, और न दोस्ती हो। ये क़यामत का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर में आदमी नफ़ा हासिल करता है तिजारत के ज़रिया से, बेचने के ज़रिया से, ख़रीदने के ज़रिया से। और कभी ऐसा भी होता है कि दोस्त पक्का दोस्त होता है, उसकी ज़रूरत को और उसकी हाजत को पूरा कर देता है, न बेचने की ज़रूरत पड़े न ख़रीदने की ज़रूरत पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर में अगर आप चाहें तो जान और माल की इबादत, जान और माल इबादत करें और जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसके अंदर में से खर्च करें। क़यामत के दिन ये खरीदना और बेचना ये कुछ भी काम नहीं लगेगा और दोस्ती भी काम नहीं लगेगी। क़यामत के दिन जो है वो दोस्ती भी काम नहीं लगेगी। कुरान पाक के अंदर में दूसरी जगहों के अंदर में भी है कि हर कसो नाकस से भागता होगा और दोस्त से भी भागता होगा। इल्लल मुत्तक़ून का लफ्ज़ आता है, मगर जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं वो काम लगेंगे। तो यहाँ तक जो है रोक देते हैं, आइंदा कल आगे बयान करेंगे इंशाअल्लाह।